توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ ایک ہی قرآن کریم کی آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں، غور کر لیں، اکثر آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے میرے پیغمبر، اے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے کسی امر میں آپ کا ذرے کے برابر کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی سمجھتا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ سبحان ربی الاعلیٰ، جو شخص، جو جماعت، جو قوم اللہ تعالیٰ کو اس کے ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت میں بھی مخلوقات میں سے کسی کو، نہ نبی کو، نہ فرشتے کو، نہ جن کو شریک نہیں کرتے، وہ ہے، یہ توحید ہے۔ اور جو شخص، جو جماعت اللہ تعالیٰ کو ذات کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر ناظر سمجھے، اللہ تعالیٰ کو ذات کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر ناظر سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق میں تقسیم کر دے، اللہ عالم الغیب ہے، فلاں بھی عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ بھی رازق ہے، اولاد دیتا ہے، فلاں بھی اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی صحت دیتا ہے، فلاں بھی صحت دیتا ہے، تو یہ شرک ہے، ایسا بندہ مشرک، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جب کوئی بھی عمل قبول نہیں، اس کی قربانی بھی قبول نہیں۔ خواہ مخواہ پیسہ برباد نہ کریں، پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو میرے دوستو، میرے بھائیو۔ عقیدے کی اصلاح بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام 13 سالہ مکی زندگی میں صرف عقیدے کی اصلاح کرتے رہے، عقیدے کی اصلاح کرتے، اتنا مسئلہ ہے۔